بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 339 یعنی 339 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے، اگرچہ اس بار حاضری میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے۔ بہرحال پچھلے نشست میں نے 238 لکھ دیا تھا، جبکہ وہ نشست نمبر 338 تھی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں ہم۔ پچھلے بار میں نعیم صدیقی صاحب کا ذکر کر رہا تھا، تو اس کی دوسری قسط حاضر ہے۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے زیادہ مجھے وقت لگ گیا ہے، اور پہلی قسط کے بعد دوسری قسط جلدی آنی چاہیے اصولاً تو، لیکن میری مجبوری تھی کہ شوگر نے بہت تنگ کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب کچھ کنٹرول میں ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں ہم۔ میں نے نعیم صدیقی صاحب سے سوال کیا کہ انہوں نے یعنی بائیں بازو کے لوگوں نے ادب کے محاذ سے جو کام لیا ہے وہ کچھ کم نہیں ہے، وہ ایک مضبوط محاذ رہا ہے۔ یہ سوشلسٹوں، کمیونسٹوں اور سب کو شامل کر لیں آپ اس میں۔ تو انہوں نے جواب دیا، ان کی اس پیش قدمی کا ہمیں اعتراف ہے، لیکن اب اس میں شکست کے آثار نظر آ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے پاس ان کے ہاں اور ادبیت کا زور ہے، ان کا ترقی پسندی کے محاذ سے جدیدیت کی طرف آ جانا بجائے خود اعتراف شکست ہے۔ یعنی اب ان لوگوں نے بھی محسوس کر لیا ہے کہ لوگوں کو براہ راست سوشلزم کی طرف نہیں لایا جا سکتا۔ پھر انہوں نے عریانیت و فحاشی کا سہارا لیا، جو اگرچہ اب بھی موجود ہے، لیکن اس میں بھی پہلے سے کمی آ گئی ہے، یعنی وہ بتدریج پسپا ہو رہے ہیں۔ میں تبدیلی کی ایک اور مثال پیش کرتا ہوں۔ آج سے چند سال پہلے ہمارے ایک دوست حفیظ طیب اپنی ایک نعت کسی پرچے میں چھپوانے کے لیے لے کر گئے۔ اس ادبی پرچے کے مدیر نے کہا کہ آج اگر ہم اسے شائع کر دیں تو کل ہمیں بھجن بھی چھاپنے پڑیں گے۔ بھجن ہندوؤں کی سمجھ، جیسے ہمارے نعت ہوتی ہے، وہ اپنے دیوتاؤں کے لیے جو کچھ گاتے ہیں اسے بھجن کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ نعت واپس کر دی، لیکن آج کوئی ادبی پرچہ ایسا نہیں ہے جو ایک یا دو نعتیں شائع نہیں کرتا۔ یعنی سمجھ لیں کہ یہ ہر پرچے کی، ہر کتاب کی، ہر ایک کی ہے کہ وہ نعت کو پیش کر کے سمجھتا ہے کہ میں شامل اسلام ہو گیا ہوں۔ تقریباً ہر کمیونسٹ شاعر نعت بھی کہنے لگا ہے۔ گویا ہماری تمام مشکلات اور مصائب کے باوجود ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، اور ہم نے جو کام کیا ہے اس کے اثرات اب محسوس ہو رہے ہیں۔ پھر میں نے ان سے کہا، بلکہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ کسی نے ماضی میں غلطی سے ایک آدھ نعت کہہ دی تھی تو آج وہ اسے بطور سند پیش کرتا ہے۔ نعیم صدیقی صاحب نے کہا، جی ہاں، اسی طرح ہو رہا ہے۔ بہرحال تغیر آ رہا ہے، یہ ان کی پسپائی ہے۔ میں نے کہا، آج جو نوجوان اور ادب تحریک اسلامی کے قریب آ رہے ہیں، ان کی رہنمائی اور تربیت کے لیے کیا کام ہو رہا ہے؟ تو نعیم صدیقی صاحب نے جواب دیا، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی خاص منصوبہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ کام مقامی سطح پر کیا جائے۔ ہر جگہ چھوٹے چھوٹے حلقے بنائے جائیں، جو لوگ ایک جگہ مل بیٹھیں، نوجوانوں کی تحریروں کو پڑھیں، سنیں، ان پر بحث کریں، ان کی کمزوریوں سے آگاہ کریں، ان کی اصلاح کریں، اور اس طرح انہیں آگے بڑھائیں۔ باوجود تنظیمی خلا کے یہ کام اسی طرح بہتر طریقے پر کیا جا سکتا ہے۔ تنظیم کا فرق ضرور پڑتا ہے، لیکن اس کی اہمیت زیادہ نہیں ہے۔ میں اس پر یہ عرض کر سکتا ہوں
کہ میں اگر بائیں بازو کی تنظیم سے وابستہ ہوتا تو شاید آج میرا ادبی مقام بہت اونچا ہوتا، اس لیے کہ وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ اور مجھے ہمیشہ شکایت رہی کہ اسلامی تحریک کے جو عجیب شاعر یا بڑے لوگ ہیں یہ حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتے بلکہ بعض اوقات نیچا دکھانے کی کوشش کرتے۔ بہرحال میں نے پھر ان سے کہا، یہاں پر پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کام کر سکتے ہیں وہ تحریک کے تنظیمی کاموں میں مصروف ہیں، پھر نوجوانوں کی ادبی تربیت کون کرے گا؟ تو نعیم صدیقی صاحب نے جواب دیا، جو لوگ مصروف ہیں انہیں تو خارج از بحث رکھا جائے۔ بہت سے مقامات پر ایسے نوجوان موجود ہیں، مثلاً فیصل آباد، راولپنڈی، لاہور، حیدرآباد اور کراچی میں ایسے نوجوانوں کی تعداد کم نہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کو کسی ایسے کام میں جذب نہ کیا جائے جو اپنی جگہ خود کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو لیکن وہ ان کی ادبی حیثیت کو نقصان پہنچائے۔ چنانچہ میں نے یہاں کراچی میں بھی لوگوں سے یہی کہا کہ کم از کم 4-6 نوجوانوں کو تخلیقی کاموں کے لیے الگ کر دیا جائے، تحقیقی کاموں کے لیے الگ کر دیا جائے۔ ان کا بس یہی کام آپ کا کام ہے۔ اسی طرح چند نوجوانوں کو ادب کے لیے فارغ کیا جائے۔ یہی بات میں نے لاہور کے ایک بہت بڑے اجتماع میں بھی کہی تھی۔ پچھلوں کو چھوڑ دیجئے، ہم اپنا وقت گزار چکے، اب آپ نوجوانوں کو آگے بڑھائیں اور ان کو راستہ بتائیں، ان کی مناسب جگہ وہی ہے۔ پھر میں نے کہا، رہنمائی کے لیے کراچی میں 2-4 نام آپ تجویز کیجئے۔ وہ لاہور سے کراچی آئے ہوئے تھے، اس لیے میں نے یہاں کے لیے ان سے پوچھا تو نعیم صدیقی صاحب نے فرمایا، کراچی کے ناموں کی کوئی فہرست میرے پاس نہیں ہے، فی البدیہہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی بڑا حلقہ بیٹھے تو شاید کچھ ناموں کی نشاندہی ہو سکے۔ البتہ کراچی میں سلیم احمد صاحب ہیں، بہت بڑا نام سلیم احمد صاحب کا، جس کو ہم لوگ بھول گئے۔ اگرچہ وہ بہت مصروف ہیں لیکن اس کام کو بہت بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ 4-6 آدمی انہیں گھیر کر ان سے مشورے کریں اور رہنمائی حاصل کریں۔ اسی طرح اور بھی لوگ مل جائیں گے۔ شمیم احمد صاحب ہیں، عثمان رمز صاحب بہت مصروف ہیں، اعجاز رحمانی صاحب شاید تربیت کا کام اتنا نہیں کر سکتے لیکن ان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ آپ خود غور کریں یا میرے سامنے کچھ نام ہوں تو اور کچھ ناموں کی اور بھی مثالیں دے سکتے ہیں۔ مثلاً فضلی صاحب ہیں، جالبی صاحب ہیں، ان سے اگر معمولی اختلافات بھی ہوں تو آپ انہیں نظر انداز کر دیں، اور جہاں تصادم 100% اور بنیادی نوعیت کے ہوں وہاں اچھے جذبے کے ساتھ تعمیری کام کریں۔ وہاں شہرت کا کتنا ہی بڑا مینار کیوں نہ ہو، ان کو کوئی وقت نہ دی جائے، لیکن جو لوگ دیانتداری، اخلاص اور اچھے جذبے کے ساتھ تعمیری کام کر رہے ہیں ان سے اختلاف کے باوجود تعاون کیا جائے اور تعاون حاصل کیا جائے۔ اسی طرح کے لوگوں سے رابطے کے لیے ایک ٹیم ہونی چاہیے جو 2-2 اور 4-4 کی شکل میں ان سے ملاقات کرے، تبادلہ خیالات کرے اور کام کے راستے تلاش کرے۔ اس سلسلے میں جسارت، یعنی روزنامہ جسارت اس زمانے میں، اسی کے لیے میں انٹرویو کر رہا تھا، تو جسارت کا ادبی صفحہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس صفحے سے رہنمائی کا زیادہ سے زیادہ کام لیا جا سکتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ جو لوگ نظریاتی تعصب کی بنا پر ادب کشی کرتے رہے ہوں اور جنہوں نے نظریاتی اختلاف کی وجہ سے بعض لوگوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا، وہ خواہ کتنی عظمت کے مالک نظر آئیں،
انہیں جسارت کے ادبی صفحے پر کبھی غلبہ نہ دیا جائے، بلکہ ان لوگوں کو تلاش کیا جائے جو نوجوان ہیں، اور پھر ان کی نئی صفیں ترتیب دی جائیں۔ ملتان میں بہت سے لوگ ہیں، یہاں حیدرآباد اور کراچی میں کچھ کم تعداد نہیں ہے، انہیں آگے بڑھا جائے۔ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے اور ناچار اور ناجائز کارروائی کی ہے، انہیں ان کی سزا ملنی چاہیے۔ محض گمنامی کوئی چیز نہیں، اچھا نام اور اچھا کام، اچھی چیزیں جہاں بھی ملے انہیں لے لیا جائے، لوگوں کو آگے لایا جائے، کسی پر حملہ آور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثبت انداز میں تعمیری کام کیا جائے۔ غلط فکر اور مقصد رکھنے والوں کے لیے اس ملک کی فضا میں جو فکری انتشار پیدا کیا ہے اور زندگی کے اعلیٰ اقدار کے خلاف جو شکوک و شبہات پھیلائے ہیں، نوجوانوں کو اس سے آگاہ کیا جائے۔ خصوصاً ایک ایسے دور میں اس کی ضرورت زیادہ ہے جب ملک میں تعمیری فضا پیدا ہو رہی ہے۔ اب تک جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن آئندہ اس کا سد باب ہونا چاہیے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ انٹرویو میں نے ان سے کیا تھا 1979، یعنی 1979، اس کو کتنے 44 سال سے زیادہ ہو گیا ہے اس کو انٹرویو کو۔ تو بہرحال یہ آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیا ہے، اللہ قبول کرے۔ باقی بشرط زندگی باقی، آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا، لیکن بہرحال اب میرے اس پروگرام میں تاخیر ہوتی رہے گی کیونکہ طبیعت بالکل بحال نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ اللہ حافظ۔